बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। दोस्तों, मेरी ये वीडियो भी तसलसल है मुल्ला मोहम्मद उमर की शख्सियत और उनके कोलो फेल पर बनाई जाने वाली वीडियोस का, जो आज से पहले मैंने बनाई और आने वाले दिनों में भी बनाऊंगा। ये पूरी वीडियो आप देखिएगा और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुल्ला मोहम्मद उमर कितनी बड़ी शख्सियत थे और जो बात मैं करता हूँ उसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है। जब मुल्ला मोहम्मद उमर कोई फ़ैसला कर लेते थे तो उस पर डट जाते थे। इससे कता नज़र कि दुनिया क्या सोचेगी। यही वजह है कि अफ़गानिस्तान में आज एक और सुपर पावर को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। तो ये वीडियो इस तनाजुर में भी है जो पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल चल रही है, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में मंदिर के मामले को लेकर, और दुनिया भर में एक नई बहस छिड़ गई है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि यहाँ पर अक़लियतें महफूज नहीं हैं, और हमारे मुक़्तदर हलकों में भी एक बहस छिड़ी हुई है कि मंदिर बनेगा नहीं बनेगा। तो आप ये वीडियो देखिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो लीडरशिप होती है, जब इस तरह का कोई मसला पैदा होता है जो पूरी दुनिया में अहमियत इख्तियार कर जाता है, तो फिर लीडरशिप किस तरह उस बहरान पर काबू पाती है और दुनिया की फ़िक्र नहीं करती बल्कि वो शरीयत के मुताबिक अमल करती है। तो आपसे वही दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें। तो दोस्तों, आपको बताते हैं इस तारीख़ी वाक़े के बारे में जो तकरीबन आज से 19 साल पहले अफ़गानिस्तान में पेश आया। ठीक 9/11 से चंद माह कबल, बहार का महीना था, मार्च 2001 था, और पाकिस्तान में अभी आए जनरल मुशर्रफ को 1.5 साल ही हुआ था, और उन्हीं दिनों तालिबान की जानिब से अफ़गानिस्तान के सूबा बामियान में बुद्धा के देव हैकल मुजस्मे तोड़ने का ऐलान कर दिया गया। जब ये ऐलान किया गया तो ये इशू पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर बैनुल-अक़वामी जो NGOs हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया। बामियान जो है वो वस्ती पंजाब का एक छोटा सा सूबा है, और यहाँ पर बुद्धा के 2 देव हैकल मुजस्मे 6वीं सदी ईस्वी में बनाए गए थे। जो बुद्धा का पहला बड़ा मुजस्मा था उसकी ऊंचाई 53 मीटर और छोटे मुजस्मे की ऊंचाई जो है वो 35 मीटर थी, और बुद्धा के इन दोनों देव हैकल मुजस्मों का शुमार अफ़गानिस्तान के कदीम तरीन आसार कदीमा में होता था। तो पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो पाकिस्तान पर जमी हुई थी, क्योंकि दुनिया ये समझती थी कि तालिबान के साथ पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा करीबी रवाबत हैं, और अगर पाकिस्तान का कोई वफ़द तालिबान के पास जाता है और मुल्ला मोहम्मद उमर को कायल करता है तो हो सकता है कि वो अपना फ़ैसला वापस ले ले और जो बुद्धा के मुजस्मे तोड़ने का ऐलान किया गया है वो मुखर कर दिया जाए और पाकिस्तानी वफ़द की बात मान ली जाए। तो जनरल मुशर्रफ ने उस वक्त के वज़ीर दाखिला मोइनुद्दीन हैदर, जो गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं, उनकी सरबराही में एक वफ़द मुल्ला मोहम्मद उमर के पास कंधार में भेजा, जिसमें उस वक्त अफ़गानिस्तान के जो पाकिस्तान में सफ़ीर थे मुल्ला ज़ईफ़, वो भी शामिल थे। जब ये वफ़द कंधार में मुल्ला मोहम्मद उमर के पास पहुंचा तो मोइनुद्दीन हैदर ने इब्तदाई तौर पर खैर सगाली के कलमात कहे और फिर सीधा अपने मुद्दे पर आगे बुद्धा के मुजस्मे तोड़ने की बात छेड़ी और मुल्ला मोहम्मद उमर को कायल करने की कोशिश की कि आप ये ऐलान वापस लें, और अपनी गुफ्तगू में मोइनुद्दीन हैदर ने ये नकात उठाए। सूरह इनाम की आयत 108 में हुक्म खुदावंदी है कि दूसरों के माबूदों को बुरा ना कहो, यानी गाली ना दो, मुबादा वो बदले में अपनी जहालत की वजह से अल्लाह को बुरा कहें। बहुत से तारीखी वाक़यात ऐसे हैं जहाँ हिकमत की वजह से मुसलमानों ने बुतों को नहीं तोड़ा। जैसे हज़रत अमरू इब्नुल आस ने जब मिस्र फतह किया तो वहाँ मुजस्मों को तबाह नहीं किया। बाद में जब हज़रत अमरू इब्नुल आस मिस्र के गवर्नर थे तो एक मुसलमान ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुजस्मे की नाक काट दी। इस पर वहाँ के ईसाइयों ने शिकायत की तो हज़रत अमरू इब्नुल आस ने उन्हें छुरी देकर कहा कि वो चाहें तो बदले में उनकी नाक काट लें। ऐसे बहुत से मुजस्मे अब तक मिस्र में मौजूद हैं और कोई उनकी परस्तिश नहीं करता। सुल्तान महमूद गजनवी जैसे बुत शिकन बादशाह ने भी बामियान के मुजस्मों को छोड़ दिया। इसी तरह अफगानिस्तान के दूसरे मुसलमान हुक्मरानों जैसे गोरी, अब्दाली वगैरह ने भी इन मुजस्मों को कुछ न कहा। यकीनन कोई ना कोई हिकमत थी जिसने 1400 साल तक मुसलमान हुक्मरानों को बामियान के मुजस्मे तोड़ने से बाज रखा। तालिबान के हालिया फतवे पर मुसलमान मुल्कों समेत बहुत सी अक़वाम का रद्द-ए-अमल सामने आया है और सबका ये ख्याल है कि मौजूदा वक्त में ऐसा फतवा नहीं आना चाहिए था। ऐसे वक्त में जब
امارات اسلامی یعنی طالبان حکومت کو دوسرے ممالک کی مدد کی اشد ضرورت ہے، ایسا اقدام مناسب نہیں تھا۔ بدھا کے مجسمے توڑنے کا فیصلہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اثرات افغانستان تک محدود نہیں رہیں گے، یہ ساری دنیا کو متاثر کرے گا۔ خاص طور پر جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں مسلمانوں کی مساجد اور مقدس مقامات کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ یہودی اسے بہانہ بنا کر ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو کی بات کر سکتے ہیں۔ بھارت میں رد عمل میں قرآن مجید جلانے کا واقعہ ہو چکا ہے۔ گویا طالبان کے اس فیصلے کی وجہ سے ساری دنیا میں مسلمانوں کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ کروڑوں بدھ چین، جاپان، سری لنکا، تھائی لینڈ، برما اور دوسرے ملکوں میں آباد ہیں۔ تھائی لینڈ کے ایک سابق وزیر خارجہ نے جو مسلمان ہیں ہمارے وزیر خارجہ کو خط میں ان مسائل اور مشکلات کا ذکر کیا ہے جو اس فیصلے کی وجہ سے تھائی مسلمانوں کو پیش آئیں گی۔ سری لنکا کے وزیر خارجہ بھی اس سلسلے میں پاکستان آئے ہیں اور ان کے وزیر اعظم بھی پاکستان آ کر یہ معاملہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ پاکستان پر بے تحاشا دباؤ ہے کیونکہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم افغانستان کے بہت قریب ہیں اور ہم اس معاملے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس صورتحال کو مغربی ممالک، بھارت اور شمالی اتحاد آپ کی حکومت کے خلاف استعمال کریں گے۔ جاپان نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کا ایک وفد آپ سے مل کر یہ درخواست کرنا چاہتا ہے کہ اس فتوے پر فی الحال عمل نہ کیا جائے۔ کینیڈا نے اشارہ دیا ہے کہ وہ افغانستان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد روک سکتا ہے۔ یونیسکو کی تجویز ہے کہ وہ ان مجسموں کو افغانستان سے باہر لے جائیں، بصورت دیگر ان کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے کل قرارداد پاس کی ہے کہ ان مجسموں کو توڑنے کا فیصلہ ملتوی کر دیا جائے۔ یونیسکو میں OIC کے سفیروں نے بھی ایسی ہی درخواست کی ہے۔ اس معاملے کے اثرات ساری دنیا کے مسلمانوں پر پڑیں گے، اس لیے یہ معاملہ مسلم دنیا کے مذہبی علماء کے سامنے زیر بحث آنا چاہیے۔ اپنی گفتگو کے دوران معین الدین حیدر نے جو نکات اٹھائے اس کا ملا محمد عمر کی جانب سے مختصر مگر مدلل جواب دیا گیا اور اس کے جواب میں ملا محمد عمر کے یہ نکات تھے۔ مجسمے توڑنے کا فتویٰ قومی سطح کے افغان قاضیوں اور مفتیوں نے دیا ہے اور ایسے فتووں پر نظر ثانی نہیں کی جاتی۔ بدھ مذہب کے ماننے والے یہاں تعداد میں بہت زیادہ نہیں ہیں، مگر یہ امکان ہے کہ مستقبل میں ان میں سے کچھ لوگ ان بتوں کی پرستش شروع کر دیں۔ اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ ان کو کوئی نہیں پوجتا تو پھر اس معاملے پر اتنا شور شرابہ کیوں ہے؟ دراصل پرستش کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ محمود غزنوی یا دوسرے مسلمان حکمرانوں کے انہیں مسمار نہ کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں سوائے اس کے کہ یہ مجسمے بہت مضبوط ہیں اور انہیں ڈائنامائٹ کے بغیر توڑنا بہت مشکل تھا۔ آپ نے قرآن مجید کی جس آیت کا ذکر کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ انہیں گالیاں نہ دو، ہم انہیں گالیاں نہیں دے رہے۔ یہ بت مسلمانوں کی کمزوری کا سبب بن سکتے ہیں۔ ہمیں پوچھا جائے گا کہ جب تم روسیوں کو شکست دے سکتے تھے تو تم نے بتوں کو کیوں نہیں توڑا؟ ایک مسلمان ملک میں بتوں کی موجودگی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت کے افغانستان کے وزیر خارجہ وکیل احمد متوکل نے ملا محمد عمر سے کہا کہ ان نکات پر بھی روشنی ڈالیں اور جو دنیا میں مسلمانوں کو درپیش مسائل آ سکتے ہیں جس کی جانب معین الدین حیدر صاحب نے اشارہ کیا ہے، تو اس کے جواب میں ملا محمد عمر نے یہ کہا۔ کفار کسی بھی اسلامی اقدام پر رد عمل دے سکتے ہیں جیسے جہاد وغیرہ، مگر انہیں اپنے اقدام کے لیے کسی جواز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا بابری مسجد کو مسمار کرنا کسی اسلامی اقدام کا رد عمل نہیں تھا۔ ہمارے موجودہ فیصلے پر نظر ثانی یا اس پر عمل درآمد میں التوا غیر مسلموں کی حوصلہ افزائی کا باعث بنے گا۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑا امتحان ہے۔ ہم یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور اس میں تاخیر خدا کے نزدیک پسندیدہ عمل نہیں ہوگا۔ تو دوستو جب ملا محمد عمر نے اپنے دلائل مکمل کر لیے تو معین الدین حیدر صاحب کی جانب سے ایک بار پھر انہیں قائل کرنے کی کوشش کی گئی اور دیگر اسلامی ممالک سے مشورہ کرنے کی تجویز پیش کی گئی، جسے ملا محمد عمر نے ماننے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ وہ کیوں کسی سے مشورہ کریں اور اگر مشورہ ان کے خلاف ہی آ گیا تو پھر وہ کیا کریں گے، لہٰذا وہ اپنا فیصلہ واپس نہیں لے سکتے۔ معین الدین حیدر صاحب نے ایک بار پھر زور دیا لیکن ملا محمد عمر نے انکار کر دیا اور پھر یہ وفد بھی
بھی ناکام ہو کر واپس لوٹا، اور اس کے چند روز بعد ہی پوری دنیا کے میڈیا نے یہ دیکھا کہ بامیان میں بدھا کے مجسموں کو طالبان کی جانب سے توڑ دیا گیا ہے، اور پوری دنیا کے میڈیا کی خبروں کی یہ واقعہ زینت بھی بنا۔ تو اس سے پہلے جو ہم نے دوستو ویڈیو بنائی تھی اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 99 میں جب اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے سیکرٹری داخلہ رستم شاہ محمد کی سربراہی میں ایک وفد ملا محمد عمر کے پاس بھیجا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جو افغانستان میں شمالی اتحاد کے ساتھ جربے جاری ہیں وہ بند کرے اور مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں۔ تو ملا محمد عمر نے کافی اچھے دلائل دیے تھے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا تھا، اور وہ وفد بھی جو ہے وہ ناکام ہی لوٹا تھا۔ لیکن اس واقعے میں ایک ملا محمد عمر نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ہر صورت میں فتنہ ختم کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فتنہ پردازوں سے آپ لڑتے رہو۔ اور ملا محمد عمر نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر فتنہ ختم کرنے کی مجھ میں استطاعت نہیں ہے تو اللہ کے حضور یہ میں عذر پیش کر سکتا ہوں، لیکن اگر فتنہ ختم کرنے کی مجھ میں طاقت ہے تو میں اسے ختم کرنے تک جنگ لڑوں گا۔ دوستو اپنی اس ویڈیو میں یہ جو دوسرا واقعہ میں نے بیان کیا ہے وہ بھی اس کتاب میں درج ہے جو پاکستان کے ایک نامور سفارتکار نے لکھی ہے جب وہ افغانستان میں تعینات تھے اور کن کن مذاکراتی وفود میں وہ شامل رہے۔ یہ ان کی کتاب ہے افغانستان ملا عمر سے اشرف غنی تک، اور سفارتکار کا نام ہے سید ابرار حسین۔ یہ کتاب میں واقعہ درج ہے تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں کوئی مبالغہ آرائی ہے۔ دوستو آنے والے دنوں میں ملا محمد عمر کی شخصیت پر ہم مزید ویڈیوز بنائیں گے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئے تو ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔